اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہر طرف مسائل ہے اور ہر طرف سے ٹینشنیں آ رہی ہیں، تو ذرا یہ بات غور سے سن لے کہ زندگی میں اکثر ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا ہوتا ہے۔ ہم صرف سوچتے رہتے ہیں لیکن عمل ہم نہیں کرتے، محنت ہم سے نہیں ہوتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آج کے دور میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے اور نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ آج ہر انسان کے پاس موقع ہے، وہ کچھ نیا سیکھے، گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے بھی وہ سیکھ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، اپنے حالات کو بدل سکتا ہے، اپنے لیے ذریعہ آمدنی پیدا کر سکتا ہے۔ یوٹیوب بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ایک عام انسان بھی اپنی ایک پہچان بنا سکتا ہے اور اسی کو اپنے لیے ایک ذریعہ آمدنی بنا سکتا ہے اور اپنی بات کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے اور اس کو اپنے لیے ایک بہترین طاقتور ذریعہ آمدنی بنا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے محنت، کوشش اور ایک سکھانے والا، سمجھانے والا۔ تو میں آپ کو، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں وہ صرف دیکھنے والے نہ رہے بلکہ سیکھنے والے بنے اور پھر خود بھی آگے جا کر کے دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو سمجھائے، ان کو گائیڈ کرے اور ان کو سمجھائے کہ کس طریقے سے ہم اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یوٹیوب سیکھنے کے حوالے سے ایک کتاب بھی تیار کی ہے جس میں نے بہت سادہ انداز میں بتایا کہ یوٹیوب کیسے شروع کرنا ہے، کون سی غلطیاں نہیں کرنی ہے اور کیسے ویڈیوز بنانی ہے اور کیسے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ یہ کتاب ابھی پی ڈی ایف میں مکمل فائنل ہو رہی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کے لیے آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دینے والا ہوں ایک یوٹیوب کا مکمل کورس جہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ میں جلد ہی شروع کرنے والا ہوں۔ اس لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ اپنی لائف میں کچھ بہتر کر سکیں اور آپ اپنی زندگی اور اپنے حالات کو بدل سکیں۔ آپ اپنے لیے ایک ذریعہ آمدنی بنا سکیں جہاں آپ گھر بیٹھ کر کے اپنا ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو نرم کر دینے والی سورت کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے سورۃ الرحمن، جو انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہے اور بار بار ایک سوال کرتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آئیے اب سورۃ الرحمن کو سنتے ہیں اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے تم پر کتنی نعمتیں اتاری ہے۔ 31 بار وہ ایک ہی سوال دہرایا گیا۔ یہ ہے سورت جس کو سورۃ الرحمن کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انسان اور جنات سے پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن اور اے انس یعنی انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جملہ اس صورت میں 31 بار آیا ہے۔ اللہ ہر نعمت کے بعد یہ سوال دہراتا ہے، گویا ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ سورت کے آغاز میں، شروع میں، ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ یہ 3 بڑی نعمتیں ہیں، رحمت، قرآن اور بیان۔ اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج، چاند، ستارے، درخت، آسمان، زمین، سمندر، مچھلیاں، کشتیاں، فصلوں، کھجوروں، اناروں کا ذکر کرتا ہے۔ انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ ایک منفرد بات ہے کہ اس پوری صورت میں دونوں مخلوقات کو برابر خطاب مل رہا ہے۔ اس صورت کا بنیادی سبق یہ ہے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ کھانا کھایا اس پہ شکر ہے، پانی پیا اس پہ شکر ہے، بیماری سے شفا مل گئی اس پر شکر ہے، یعنی زندگی کے اندر ہر چیز، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اب بات کرتے ہیں اس سورت کے تلاوت کے فضائل اور روحانی فوائد پر۔ اگرچہ سورۃ الرحمن کی فضیلت میں کوئی خاص صحیح حدیث جو مشہور نہیں ہے، لیکن علماء اور مشائخ نے اس کے تجرباتی اور روحانی اثرات بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے دل کو سکون ملنا۔ جو شخص پریشان ہو، گھبراہٹ میں ہو، اگر وہ سورۃ الرحمن کو خشوع اور خضوع سے سنے یا پڑھے تو اس کے دل میں عجیب سکون اتر جاتا ہے
اور اس کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ ہے رزق میں برکت۔ بہت سے علماء نے فرمایا کہ سورۃ الرحمن کی باقاعدہ تلاوت سے روزی میں کشادگی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے، رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ ہے بیماری اور پریشانی میں شفا۔ جو شخص بیمار رہتا ہو تو سورۃ الرحمن کو پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پینے سے یا بیمار پر دم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین بڑے فائدے۔ چوتھا بڑا فائدہ دل کی سختی ختم ہونا۔ جو شخص سخت دل ہے، جسے اللہ کی یاد سے غفلت ہے، وہ اس صورت کو بار بار سنے تو اس کا دل پگھلنے لگتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے سامنے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الرحمن پڑھتے سنا تو آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی، لہذا اس سورت کو ترنم سے پڑھنا، خوبصورت آواز میں پڑھنا اور سننا بھی مستحب ہے۔ اچھی آواز کے ساتھ پڑھے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھنا اچھے انداز میں پڑھنا سیکھے۔ زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں اس سورت کے پڑھنے سے، اس سورت کی تلاوت کے؟ سورۃ الرحمن اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پہلا اثر، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم بار بار سنتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کتنی ناشکری کر رہے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا گہرا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، پانی، ہوا، خوراک سب کچھ ہے۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ صورت ہمیں جگا دیتی ہے۔ جب ہم اس صورت کو سنتے ہیں اور اللہ کے ہر نعمت کا ذکر آتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص سورۃ الرحمن سن کر روتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کا دل زندہ ہے۔ یہ صورت پتھر دلوں کو بھی پگھلا سکتی ہے، اور اس صورت کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی رحمت اور نعمتوں کو سمجھیں گے اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہم اللہ سے محبت کرنے لگیں گے اور اس کی نافرمانی سے ڈرنے لگیں گے، اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو سورۃ الرحمن کو روزانہ سننا شروع کر دے، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا جب ہم مطلب سمجھیں گے نا تو ہمیں احساس ہوگا کہ تو اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ہر نعمت کے بعد یہی سوال دہراتا ہے، جیسے فرمایا کہ اس نے سورج اور چاند کو ایک حساب سے جاری کیا، پھر فوراً فرمایا تو تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ چاند اور ستارے سب تمہارے لیے ہے۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان رکھے، پھر وہی سوال، جیسے فرمایا کہ اس نے زمین کو تمام مخلوقات کے لیے بچھایا، اس کے فائدے کے لیے، اس میں پھل اور کھجور اور انار ہے، پھر وہی سوال۔ یہ آیت ایک چیلنج بھی ہے اور ایک نصیحت بھی ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ اگر تم جن اور انس مل کر بھی اللہ کی کوئی نعمت روک سکتے ہو تو روک دو، لیکن تم ہرگز نہیں روک سکتے۔ اللہ کی کسی نعمت کو ہم روک ہی نہیں سکتے۔ اور نصیحت یہ ہے کہ تم جھٹلانے سے بچو، کیونکہ ہر نعمت کا شکر یہ انسان کو کرنا چاہیے، جناتوں کو کرنا چاہیے۔ یہ آیت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے کہ ہم کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں بنا سکتے، پھر کیسے ان تمام نعمتوں کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی ہر نعمت کو سمجھنا، اور اس صورت کے ذریعے سے ایک روحانی پیغام کیا ملتا ہے کہ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمت کا اعلان ہے۔ اس کا نام ہی الرحمن ہے، جو صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں جنت کی نعمتوں کا خوبصورت اور بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہاں حوریں ہیں، سرسبز باغات ہے، ہرے بھرے چشمے بہہ رہے ہیں، ہر قسم کے پھل ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس صورت میں جہنم کا ذکر۔ ارشاد ہے کہ مجرموں کو ان کے گناہوں کی پہچان ہوگی اور وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ یہاں اللہ کی محبت اور خوف دونوں کا توازن موجود ہے، کہ اس صورت میں اللہ کی محبت بھی ہے اور خوف دلوں میں۔ ہم اللہ سے محبت کریں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس سے ڈرے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ سخت سزا دینے والا، پکڑنے والا ہے۔ یہ صورت ہمیں اس بات کی طرف یاد دہانی کراتی ہے کہ جنت کی امید رکھو، لیکن جہنم سے ڈرتے رہو، اعمال صالحہ کرتے رہو۔ جو شخص اس صورت کو دل سے پڑھے گا اسے اللہ کی رحمت کی خوشبو حاصل، اسے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ اب ہم
آپ کو عملی طور پر کچھ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلی دعوت ہے روزانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کیجیے، یعنی قرآن پڑھنا سیکھیے اگر نہیں آتا ہے تو، اور اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے ایک بار ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ صبح کے وقت یا عشاء کے بعد یہ بہترین اوقات ہے اور پرسکون وقت یہ ہوتا ہے جس میں دماغ ہر مشغولیت سے فارغ ہوتا ہے۔ کم از کم ہفتے میں ایک بار اسے غور سے سنیے۔ یوٹیوب پر بہت سی تلاوتیں آپ کو ملے گی، خوبصورت قرات میں موجود ہے، شیخ عبد الباسط ہے اور شیخ جو ہے عبد الرحمن السدیس ہے، شریم ہے، تو ان کی تلاوتیں ہم ان کی تلاوت کے ذریعے سے سورہ رحمان کو سنیں تو بڑا ہی سکون ملے گا اور بڑا ہی اطمینان ملے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اور اس کی ایک ایک آیت پر اور اس کی ایک ایک جو اس میں نعمتیں گنوائی گئی ہے ان ساری چیزوں پر غور کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس آیت میں اور ان آیات میں میرے لیے کیا حکم ہے اور میرے لیے کیا درس، کیا پیغام، کیا سبق ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آج سے یاد کریں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ جب بھی کوئی نعمت ہاتھ آئے دل سے کہیں الحمدللہ، اور جہاں کوتاہی ہوئی سچی توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اب اس مکمل ویڈیو کا مختصر خلاصہ کیا ہے کہ سورۃ الرحمن قرآن کی دلہن ہے، اس کا پیغام ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور شکر کا درس۔ اس کی تلاوت سے دل کو سکون، رزق میں برکت اور بیماریوں سے شفا کی امید ہے۔ تو ہمیں شکر گزار، نرم دل اور مضبوط ایمان والا بننا ہے۔ اور اس کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہمیں ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتی ہے، اور آخر میں ہمیں عمل کی دعوت دی گئی ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو پڑھنے کی، اس کو دل سے لگانے کی اور اس قرآن شریف سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔